بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ تورات لے کر واپس آئے بنی اسرائیل میں. یہ تقریر اس وقت کی ہے. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑا بنا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ اور کی پرستش ہو رہی ہے، تو وہاں جو گئے تھے تو وہ وہاں پہ طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا عجل تو الیک ربی لترضی، اللہ اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو، مجھ سے راضی ہو. خدا سے بڑی محبت کی باتیں تھیں. تو انہوں نے کہا میں اس لیے حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا انا قد فتنا قومک، وہ جو آپ کی قوم ہے نا پیچھے، ہم نے اسے ایک آزمائش میں ڈال دیا. تو آزمائش یہی تھی کہ بچڑا بنا لیا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ چھوڑ کر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اس بات پہ، اور اس دور کی یہ تقریر ہے. انہوں نے کہا میری قوم والو، یہ جو تم نے بچڑا بنایا ہے نا، یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، اس وجہ سے تم توبہ کرو. دو جگہ فا آئی ہے، تین جگہ. ایک یہ ہے فتوبو، آگے ایک آ رہی ہے، اسی کو آپ دیکھتے جائیے آیت کو. فتوبو میں فا آ گئی، فے کا لفظ آ گیا. فقتلو دوسرا آ گیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ تین جگہ فا آئی ہے. اور اس کا تفسیر والوں نے، ترجمے کرنے والوں نے فرق کیا ہے. فتوبو میں پہلا فا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس سبب سے، اس وجہ سے، یہ اس کی ریزن ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے اپنی جانوں پر چونکہ ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، سو تم توبہ کرو اپنے بنانے والے کی طرف. باری اللہ کے ناموں میں سے قرآن پاک میں آیا ہے نا، سورہ حشر کے آخری رکوع میں. خالق الباری المصور، اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. تینوں نام اللہ نے اپنے ایک جگہ ذکر کیے ہیں. خالق ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے. باری ہے جو ساری تخلیق میں اونچ نیچ، اعضاء کیسے ہونے چاہیے متناسب، ان کو ایک سٹینڈرڈ میں لے آتا ہے. مصور، اور پھر تمہاری تصویر بنا دیتا ہے. اللہ نے اپنے تینوں نام ایک ہی جگہ پر ذکر کیے ہیں. تینوں صفات ہیں باری تعالیٰ کی. یہ ہے باری. انہوں نے کہا فتوبوا الی بارئکم، سو اس وجہ سے، یہ فا کا مطلب اس سبب سے تم کیا کرو، اللہ کے ہاں توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرو. قوم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قتل کرے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اب توبہ کی قبولیت اسی وقت ہوگی کہ جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں اور ان کو قتل کریں جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی. یہ اتنی بڑی غلطی تھی، اتنی سنگین، کہ ان لوگوں کا باقی رہ جانا بنی اسرائیل میں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ تو ایک وبا پھیل جاتی، بیماری پھیل جاتی. انہوں نے کہا جس ہاتھ نے بائیں ہاتھ نے غلط حرکت کی ہے تو دائیں ہاتھ کو چاہیے اپنے جسم کے بائیں ہاتھ کو کاٹ. یہ چیز چلنی ہی نہیں چاہیے. ان کے ہاں توبہ کی قبولیت ایسے ہوتی تھی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اب اس امت میں کوئی آدمی شرک کر گزرے، ارتداد، تو اس کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ پھر اسلام کا اقرار کر لے اور مسلمان ہو جائے. یہ ان کے ہاں دیکھو کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاں اگر کسی کی کپڑے پہ گندگی لگ جاتی تھی
تو اس کو پاک کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے. ہمارا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے اس سے بڑا جملہ کہا ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. پچھلی قوموں پہ جو بوجھ پڑ گئے تھے اور ان کے گلے میں جو زنجیریں پڑ گئی تھیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہیں، وہ اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں اور ان زنجیروں کو کاٹتے ہیں. یہ کوئی تھوڑی سی بات کہ فرمایا فاقتلوا انفسکم. انہوں نے کہا وہ جو تم نے کی ہے حرکت، قتل کرو ایک دوسرے کو، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے پروردگار کے ہاں خیر کی چیز، تمہارے رب کے ہاں بخشش کی چیز ہے. خیر سے مراد مغفرت کی، خیر سے مراد نجات کی چیز ہے. عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں. باری کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بار استعمال فرمایا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ باری یعنی خالق مصور اللہ، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کو تم نے خود بنایا ہے اس کی عبادت کر رہے. اس لیے باری کا لفظ جو ہے بڑا زمانی لفظ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اپنی باری کی عبادت کرو جس باری تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا باری تعالیٰ. جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دی جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فتاب علیکم، سو یہ جو تیسرا فا ہے نا، اس کا مطلب ہے فإن فعلتم فتاب علیکم، اگر تم ایسے کرو گے قتل تو پھر اللہ تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، وہ متوجہ ہوگا رحمت کے ساتھ تمہارے لیے. انہ هو التواب، بلا شک و شبہ اللہ کی ذات بہت توبہ کو قبول کرتی. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو یہی کہتے رہے ہیں کہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، توبہ کر لو. الرحیم، اور بار بار اللہ مہربانی فرمانے والا ہے. یہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا. 5 انعامات ہو گئے. ٹھیک، باقی انشاءاللہ کل. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو چوتھا انعام جس کا تذکرہ چل رہا تھا اس قوم پہ، اور آیت نمبر 53 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں یہ الفاظ تھے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز دی جو فرق قائم کرتی تھی. تو اس کی مختلف تشریحات جو اس وقت عرض کی تھیں، ایک بات بعد میں خیال آیا اس کا کہ یہودیوں کے نزدیک اور قرآن پاک میں بھی ایک اور طرح سے یہ بات آئی ہے کہ تورات کے علاوہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحائف دیے تھے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. تو یہودی اور مسلمان اس بات میں تو متفق ہیں کہ کچھ صحیفے عنایت فرمائے گئے تھے، لیکن یہاں پہ جو الفرقان فرمایا ہے کہ وہ چیز ان میں فرق کر دینے والی تھی، اس کا یہودی یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں یا تشریح یہ کرتے ہیں کہ کچھ علوم تھے جو سینہ بسینہ ہمارے اندر چل رہے ہیں، اور وہ اس فرقان سے مراد یہ لیتے تھے کہ تورات کے علاوہ زبانی بھی بہت سے مسائل ایسے تھے جن کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی، اور وہ نسلم بعد نسل منتقل ہوتے چلے آئے ہیں نسل در نسل. تو ان کے نزدیک یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اللہ کے مقربین جانتے ہیں اور کسی کو بتائے نہیں جاتے، بلکہ نسل در نسل یہ علم منتقل ہوا کرتا ہے. آپ ایک ذہن میں بات رکھیے گا، اور کوئی طنز اور تعریض اور کسی کا نقائص بیان کرنا یہ چیز نہیں ہے.
آپ اس حقیقت پر غور کیجئے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ مستقل لکھنے والوں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہے، لیکن آئندہ اگر کوئی چاہے تو اس بات پر بہت کچھ لکھ سکتا ہے کہ یہ یہودیوں میں جو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، یہ چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ ایک الگ صفحہ کہیں بنا لیں اور ان کی مشترک چیزیں لکھنا شروع کریں کہ یہودیوں میں کیا چیز تھی اور ان میں کیا چیز ہے، تو کئی ایک چیزیں دونوں میں مشترک نکل آئیں گی کہ جو وہ کہتے تھے وہی یہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مذہب کا جو بانی تھا عبداللہ ابن سبا، وہ پہلے یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہوا، اور اسلام لانے کے بعد اس نے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو رواج دینا شروع کیا۔ یہودیوں میں یہ بات تھی کہ چچا زاد تھے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ جب چلے گئے طور پہ تو باقی خلیفہ بنا کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خلافت جو تھی یہاں بھی چچا زاد کے پاس آنی چاہیے تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنی چاہیے تھی۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں وہ چیز مذہب جو ہے، ان کے اب کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودیت قبول کی جا سکتی ہے، وگرنہ یہودیت کوئی قبول کرنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ نسلی چیز تھی کہ نسل کا مذہب چلا آتا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی شیعت جو ہے یہ ایک خاص گروہ کا مذہب اور مسلک چلا آتا ہے، اور وہ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اس لیے غیر سید کہ کبھی وہ شیعہ ہو کہیں ہزاروں میں ایک ہوگا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جہالت کی وجہ سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا۔ گاؤں میں جہالت تھی، تعلیم نہیں ہوئی، تو دین کے بظاہر جو ایسی چیزیں تھیں، جلوس اور ذوالجناح اور یہ چیزیں، اس وجہ سے وہ آ گیا، وگرنہ در حقیقت شیعت جو ہے یہ سادات جو ہے ان میں ہی رہی ہے، باقی امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں، ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کے پاس شجرہ نہیں ہے اور سید اپنا ہونا ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو مشترک چلتی نظر آئیں گی۔ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، انہوں نے 12 ایسے امور کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہودیت سے یہاں آئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فرقان وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، اور وہ تعلیم پھر اماموں تک پہنچتے پہنچتے ایک امام تک پہنچی اور وہ غائب ہو گئے۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوئی تھیں اور اس کا عام امت پر اظہار نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ اگر وہ دین کی اتنی شدید ضروریات میں سے ہوں تو پھر امت کی محرومی کیا اس کے معنی۔ تو یہ چیزیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، اس کو آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ وہاں کیا تصور تھا اور یہاں کیا تصور ہے۔ تو اس لیے فرقان میں جو بات تھی کہ وہ فرق کرنے والی چیز، اس کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے۔ اب وہاں آتے ہیں جہاں سے کل بات اور گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا،